अब्बासी साहब, मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, माफ़ी चाहता हूँ मैं भूल गया, जनाब आसन इकबाल साहब, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़िज़ टिकट होल्डर साहिबान, मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबसे मुखातिब हूँ। बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करता। काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने आपको देखा है, मुलाकात हुए बहुत अरसा हो गया है। जब से आप मेंबर मुंतखब हुए हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के या फिर सेनेट के भी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम आपसे मेरी मुलाकात हुई है या शायद नहीं हुई है, क्योंकि मेरा वक्त ज़्यादा जेलों में गुजरा है और मरियम भी आपके साथ यहाँ पे बैठी है, तो वो भी जेलों में काफ़ी वक्त गुजार चुकी है। और फिर यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, यहाँ पे हमारे राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं और भी दीगर हमारे दोस्त और साथी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका काफ़ी वक्त जेलों में गुजरा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर क्या निज़ाम है और इस पाकिस्तान को क्या था और क्या क्या से क्या बना दिया है। आप तो सब बड़े बाशऊर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपसे ज़्यादा शऊर रखने वाला कौन है सियासत के मैदान में। आप भी सोचते होंगे, मेरा ख्याल सोचते तो होंगे और सोचना चाहिए भी। आप में से कई ऐसे भी ख़वातीनो हजरात हैं जो बहुत देर से सियासत के मैदान में हैं, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का फरीजा या बेड़ा आपने उठाया हुआ है, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी का बोझ है। तो आप भी तो सोचते होंगे ना, ये पाकिस्तान भाई, ये क्या होता है पाकिस्तान के अंदर कि कभी यहाँ पे एक निज़ाम होता है, फिर उसको ख़त्म करके दूसरा निज़ाम आ जाता है, उसको ख़त्म करके कोई तीसरा निज़ाम आ जाता है। तो ये पाकिस्तान का आईन है जिसको आप भी कई दफ़ा पढ़ चुके होंगे, मैं भी पढ़ चुका हूँ कई दफ़ा, पाकिस्तान के कवानीन को भी कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ मैं। तो उस आइन के मुताबिक ना पार्लियामेंट को चलने दिया जाता है, ना अदलिया को चलने दिया जाता है, और ना ही अपना पाकिस्तान के कई दूसरे इदारे हैं उनको चलने दिया जाता है। और ऐसी कुछ ताकतें हैं जो उस पे मुकम्मल तौर पे हावी हो जाती हैं। आप ज्यादा दूर ना जाएं, 2017 में ये पाकिस्तान की खिदमत का हम अपना जो है वो फरीजा अंजाम दे रहे थे, और मैं ही उस फरीजे को हेड कर रहा था, पाकिस्तान का वजीर आजम था। यकायक क्या हो गया भाई, क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह से निकाल कर तो निकाल बाहर फेंक दिया गया। कुछ आपको समझ आती है तो आती होगी, मुझे तो समझ नहीं आती, और अगर आपको समझ आती तो आप मुझे समझा दें। लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। और फिर एक वजीर आजम को आप निकाल रहे हैं,
कोई माकूल वजह हो तो भाई मैं भी कहूँ जनाब बिल्कुल माकूल वजह थी, मुझसे ये अगर सलूक हुआ है तो यार उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, माकूल जवाज है, जस्टिफिकेशन है, माकूल रीजन है, और जिसको कि जुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं कहता जी कि ठीक है, इसमें अपना मेरा भी कसूर है भाई, मैं भी मुजरिम हूं, और मैं भी आंसरेबल हूं। तो अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया तो ठीक है भाई, आ, मुझे अपने किए की सजा मिली है। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आती है कि एक शख्स को इसलिए आप वजारत उज़्मा के मनसब से आप निकाल बाहर करें कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कि उसके पास एक इकामा था, और इकामा भी मुझे क्या जरूरत थी भाई इकामे की? अगर 1999 में मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना लगता, 2000 में मैं पाकिस्तान से बाहर हमें ना भेजा जाता, तो बशमूल फैमिली, सारी फैमिली, तो मुझे बताएं मुझे क्या जरूरत थी किसी जगह का अकामा लेने की? तो वहां रहने के लिए तो एक अकामा लाजमी था, जो कि सऊदी अरब अ, जाने के फौरन बाद जो है हमने बनवाया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तो 7 साल मुझे नहीं आने दिया गया, और आप इस बात के गवाह हैं। 7 इयर्स, 2000 में मैं जाता हूँ, 2007 में वापस आता हूँ। पहले आने की कोशिश की, एयरपोर्ट को सील कर दिया, पिंडी शहर को सील कर दिया, सारी सड़कों को सील कर दिया, आप लोगों को घरों में नजर बंद कर दिया, आप लोगों को एयरपोर्ट पे नहीं आने दिया। उसके बाद फिर मुझे वापस भेज दिया गया, और और पूरे जहाज खड़ा था, 7 जो है वो 777, उसमें मैं अकेला बैठा हूँ, और मुझे सऊदी अरेबिया दोबारा जद्दा भिजवा दिया गया। और फिर जाहिर पर मुझे कहते हैं कि इकामा क्यों था आपके पास? तो क्या मैं इकामा के बगैर फिर मैंने बाहर रहना था? तो मैंने उससे पहले तो जिंदगी में कभी मेरे पास कोई इकामा नहीं था। ये पहला मौका है कि मेरे पास इकामा था, और उसमें इकामा था जनाब, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई नहीं ली, ली मेरी मर्जी, नहीं ली मेरी मर्जी। ये कौन सी वजह है भाई? क्या जवाज है? क्या मुझे वजारत उज़्मा की सीट से, मनसब से निकाल के बाहर कर दें, और आज मुल्क का ये हशर करें जो आप देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। आप तो बड़े बाशऊर लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना। आप जरा बता दें मुझे कि 2017 का पाकिस्तान आज 2020 के मुकाबले में कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? मैं जानना चाहता हूं। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को वो पाकिस्तान जो 2017 का पाकिस्तान था, आज ये तब्दीली वाले पाकिस्तान के मुकाबले में कैसा लगता है? ये तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के मेरे 22 करोड़ अवाम, मुझे बताओ, या वो पुराना पाकिस्तान आपको अच्छा लगता है? ये बड़ी सोच विचार करने वाली बातें हैं भाई। इस दौरान क्या हशर बरपा हुआ है इस मुल्क में या नहीं हुआ? आज कौन सी ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी? आज कौन से काम ठीक हो रहे हैं? कौन से शोबे में ठीक हो रहे हैं? किस सेक्टर में ठीक हो रहे हैं? किस फील्ड में ठीक हो रहे हैं? पूछो किसी से जाके, जाओ जाके काश्तकार से पूछो, वो सुकून की नींद सोता है? किसी सनतकार से पूछो, वो रात को सुकून की नींद सोता है? किसी मजदूर से पूछो, उस पे क्या गुजर रही है? किसी सरकारी अफसर से पूछो,
ईमानदार सरकारी अफसर से पूछो उस पे क्या गुजर रही है, वो किस हाल में है, वो जिंदा है या मर रहा है। दिन रात उसको फिक्र खाई जा रही है कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। भाई ये सूरत हाल 2017 में नहीं थी, 2016 में नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। हाँ, 2013 में जब हम आए तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग अरूज पर थी। हाँ, जब हम आए 2013 में पाकिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर थी। आप विटनेस हैं इस सब बातों के। आप तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे, और जो असेंबली से बाहर जो टिकट होल्डर्स जो नहीं इलेक्शन जीत सके, वो भी इस बात का मुशाहिदा कर रहे थे। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और फिर मैं 2018 से लेके इस बात का खुद मुशाहिदा करता रहा हूं। जब मैं जेल में था मैं मुशाहिदा करता रहा हूं, देखता रहा हूं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 2017 से लेके 2020 तक हालात यकसर बदल गए। और फिर देखें कि आज मैं पूछ रहा था आपसे, गरीब मजदूर है जो बेचारा, ये जो कल सरकारी अफसरों ने जो जो प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, भाई उन्होंने उनके जज्बात को कोई आज समझ रहा है? इस हुकूमत से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन कम से कम मैं जरूर समझने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनको आज 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने कहा देखो यार, मुझे कुछ सही बना के दो। मैंने पिछली दफा भी कहा था, मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे घर हैं जो अब रोटी जो है वो पानी के साथ, उसमें चाहे मिर्चें मिला लें या नमक मिला लें, पानी डबो के रोटी का नवाला खाते हैं। जब नौबत यहां पहुंच जाए मेरा और आपका, फिर मैं समझता हूं कि चैन से बैठना हराम हो जाता है। ये किसी तरह से भी हम फिर अपने आप को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम चैन से बैठे रहें और लोग पानी के अंदर अपना निवाला डबो के तो खाना खाएं और अपने बाल बच्चों का पेट भरें। मेरा ख्याल है कि फिर जब तक कि आप इनकी जिंदगियों के लिए सुधारने के लिए, उनके बच्चों की जिंदगियों के मुस्तकबिल को सुधारने के लिए जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, या मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो सबसे बड़े मुजरिम पर हम होंगे, गुनाहगार भी हम होंगे। ये फर्क देखें पिछले 2-2.5 सालों में कितना कितना पैदा हो गया है। और ये कहते थे कि हम जनाब, जिन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अवाम को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। मैं आपको ये मैं जो फिगर्स बता रहा हूं, ये मैं सोच समझ के मशवरा करके, इक्तिसादी मशीरों से मशवरा करके, डार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैंने बात करके मशवरा करके, क्योंकि वो भी इसमें बहुत ज्यादा उनकी उनकी उनका मुताला है, तो पूछ के मैं सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहते थे हम 50 लाख घर देंगे, 50 लाख घर देंगे। मुझे कोई बताए आज पाकिस्तान में कोई, यहाँ पे 22 करोड़ आदमियों में से, कि किसी को कोई एक घर भी मिला है, या इन्होंने कोई एक घर भी बना के किसी को पेश किया है? 50 लाख 5 सालों में। ओ भाई, ऐसे ऐसे मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क, जो 20-20 सालों से, 30-30 सालों से जो
گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک 50 لاکھ نہیں بنا سکے، یہ 50 لاکھ گھر 5 سال میں بنا کے دے دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے اور کھودا پہاڑ اور نکل رہا ہے چوہا، اور ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن۔ ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم مر جائیں گے، آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیں گے، لیے قرضے۔ ہم خودکشی کر لیں گے قرضے لینے سے پہلے، خودکشی تو کوئی نہیں ہوئی، قرضے لے لی ہیں بہت۔ اور اس کے بعد قرضے لینے کے باوجود، قرضے لینے کے باوجود روپے کی قدر کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں the rupee was stable, the rupee remained stable۔ 100 روپے کا روپیہ تھا جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ملک کی، اور جب مجھے نکالا گیا تم 103 روپے یا 104 روپے تھا، کیوں ڈاکٹر صاحب 104، ڈاکٹر صاحب کہتے 104 روپے کا تھا۔ 4 سالوں میں روپے کی قدر صرف 4 روپے گری، 4 روپے۔ اور اب پچھلے 2.5 سالوں میں کتنا بتائیں ذرا؟ 65 روپے پچھلے 2 سالوں میں گرا ہے، 65 روپے۔ یہاں لندن میں آج کل جو پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ ہمارے زمانے میں تو کوئی 120 کے لگ بھگ آ گیا تھا، 120، 120 جی، 120 کا ایک پاؤنڈ تھا جہاں اس وقت میں یہاں پہ رہتا ہوں، آج 225 کا ہے، 225۔ یہ فیکٹس ہیں بھائی، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ پاکستان کا کیا حشر برپا کر دیا بھائی، کسی کو اس کا ادراک ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو واقعتاً اس کا ادراک ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم پہ کیوں نہیں کوئی جوں رینگتی؟ ہمیں تو بے چینی جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے تھی۔ پاکستان کے عوام، میرا خیال کل جو جیسے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو کیا ہے مظاہرہ، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ کس قدر تنگ ہیں۔ میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ صورتحال جو اس وقت میں نے لڑکے کو کہا تھا، میں نے کہا یہ کاغذ تو بناؤ یار، یہ اس نے بنایا تو ہے، لیکن میں نے کہا ابھی مجھے مزید تفصیل چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ لکھتا ہے کہ ایک بندہ، اب مجھے پتہ نہیں، آپ میں سے کئی بندے زیادہ سمجھتے ہوں گے، آپ موقع پہ ہیں، کہ ٹیلی فون کے اوپر میں نے فیکٹس فگرز لیے ہیں اور میں نے ابھی اس کو سرسری طور پہ دیکھا ہے۔ اس کی جس کسی کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، 20,000، جو منیمم ویجز شاید ہیں، اس سے بھی کم ہے لوگوں کی، تو یہ میں ایک بہت ہی اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک گارڈ ہوتا ہے، گارڈ، اس کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں، یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نائب قاصد ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہے۔ اس کے کچن کا ماہانہ خرچہ لکھا ہوا ہے جو 12,000 روپیہ، بجلی پانی گیس بل کا خرچہ، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا وہ ہے اپنا تقریباً 3,000 روپیہ، اور اس کے بعد پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے، آمد و رفت جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا جو موٹر سائیکل نہیں ہے تو بسوں میں جاتا ہے، کسی جگہ رکشہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اور ان بسوں میں جاتا ہے جو ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں جس کا کرایہ غالباً 20 روپے ہے، تو وہ 20 روپے کرایہ جو نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ افسوس تو اس بات کا کہ انہوں نے اورنج ٹرین کو بھی روک دیا ہوا ہے، وہ بھی عمران خان کے بغض کا شکار ہو گئی ہے، ورنہ وہ بھی آج وہ رواں دواں ہوتی، غریبوں کی خدمت کر رہی ہوتی، لیکن اس کو انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، چلنے نہیں دیا، اس کا بھی گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے، اور اپنی جو وہاں پہ
पेशावर में मेट्रो बस बनाई है इन्होंने, BRT, उसकी इतनी लागत बढ़ गई है कि मुझे समझ नहीं आती, और कि भी ये किस तरह से उसको पैसे देते जाते रहे हैं वहां पे। उसकी जो है वो कोर्ट के अंदर उसको रुकवा दिया है, केस को रुकवा दिया है। जब सब ठीक अगर है तो केस को क्यों रुकवा दिया आपने? इसमें मुझे याद आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाने के लिए इन्होंने अपना कई जगहों पे गए हैं कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपके दामन साफ है, हाथ साफ है, तो क्यों रुकवा रहे हैं आप? आने दें, चलने दें। हमारे मामलात में तो वो उस टीम के अंदर जो JIT थी, उसमें तो अपना ISI का नुमाइंदा भी बैठ गया था, उसके अंदर तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा भी बैठ गया था। यहाँ पर इंक्वायरी नहीं चलने दी जाती, और फिर JIT ने जो पेश किया हमारे खिलाफ वो आपके सामने है। अच्छा, अगर अजान 2 मिनट खामोश हो जाता हूँ, अजान हो जाए उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। अरे चुप चुप करो। तो मैं आपको बता रहा था, ये सामने मुशाहिद साहब बैठे हुए हैं, ये मुशाहिदुल्लाह हैं। मुशाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता लगा कि अपना आपा नजमा हमीद भी आई हुई है। मेरा उनको भी सलाम। सीनियर तरीन हमारी माशाल्लाह वो पार्लियामेंटेरियन है, तो मेरा उनको भी सलाम। बाकी भी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन मेंबरान को भी सलाम। तो तमीना आपा को भी बहुत सलाम। मैं अर्ज कर रहा था कि ये है वो आमदोरफ्त किराया दवाई किताबें जो 34,000 रुपये बन जाता है। अब आप मुझे बताएं कि 20,000 रुपये आदमी जो कमाता है तो वो 34,000 रुपये का खर्चा कहाँ से करेगा? ये बड़ी सोच विचार वाली बातें हैं। और कल अगर वो वहां प्रोटेस्ट करे तो कि भाई कोई कोई इसमें हैरानगी वाली बात नहीं है। इनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। मैं आज आप अपनी तकरीर को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट से हम गुजर रहे हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। डिफाइनिंग मोमेंट्स आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें रहते हुए मुझे तो 70 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरी उम्र जो है वो 70 साल हो गई है, और इससे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं। और फिर आज तक पाकिस्तान के अंदर जो है, जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से आज इस कौम को 22 करोड़ अवाम को ये दिन देखना पड़ रहा है, उसके असल कॉजेज
اصل وجوہات یا روٹ کاز جو ہے، مسئلے کی جڑ، اس کی آج تک جو ہے نا کسی نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور میرا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں. اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر کے، سوچ سمجھ کر، میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے اپنی گفتگو کی تھی. آل پارٹیز کانفرنس کے سامنے میں نے کھل کر پاکستان کے اس روٹ کاز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہاں ہے خرابی، اور جڑ کیا ہے خرابی کی. اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور میں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھنا چاہتا. نہ مجھے ایمبیگوٹی رکھنی آتی ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے بالکل صاف طریقے سے، شفاف طریقے سے بات قوم تک پہنچائی. اور اگر مسائل پہ آج بھی کھل کے بات نہیں ہوگی، کیا ہم اپنے اگلی نسلوں کو دے کر جائیں گے؟ کیا دیں گے آپ کیا دیں گے؟ کہ ہم سب خدا نہ خواستہ کوئی کرائے کے ممبر ہیں کہ ہم اپنا ہر اس کام کے لیے ووٹ دینے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا، جس میں پاکستان کا مفاد دور دور تک نظر نہیں آئے گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم غلام بن کے اس ملک میں نہیں رہ سکتے. ہم کوئی گائے بھینسے نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں جو ہے ہانکنے کے لیے جہاں مرضی چاہو لے جاؤ. نہیں، اگر ایسا آج تک ہوتا رہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اپنے دل سے عہد کرنا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے ایسا. ہم اپنی اگلی نسل اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، ان کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک باعزت ملک بنائیں گے، باوقار ملک بنائیں گے. اور وہی رستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے بتایا تھا. وہی ہے راستہ جو پاکستان کو باعزت بنائے گا. یہ نئے پاکستان کی بات کرنے والے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، جی سبز جھنڈے کی عزت کروائیں گے. ہم پاکستان کو ایک باوقار ملک بنائیں گے. جو مافیا مانگ رہے ہیں $1 بلین جا کے دوسرے ملکوں سے ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں، یہ پاکستان کو باعزت بنائیں گے؟ یہ سبز پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے؟ اور سبز پاسپورٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے عزت تو ہم نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دلائی ہے. اگر اس ٹریک پہ ہم چلتے رہتے، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جاتا، آج پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا. سبز پاسپورٹ کی عزت اس دن ہوئی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. سبز پاسپورٹ کی عزت اس وقت ہو رہی تھی جب ملک میں موٹر ویز بن رہے تھے. آج آپ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں کس نے پشاور سے لے کے آج رحیم یار خان تک، اور پھر رحیم یار خان سے سکر تک 6 لین موٹر وے بنائی؟ کس نے بنائی؟ یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، یہ موٹر وے کس نے تعمیر کی ہے؟ یہ اپنا تبدیلی والوں نے، یا یہ جو آپ لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سیکٹر بیچ میں رہ گیا جو سکر سے حیدرآباد تک. اگر ہم رہتے، مجھے پرمٹ پہ اور تنخواہ نہ لینے پہ نہ نکالا جاتا، میں وہ بھی مکمل کر کے جاتا. وہ بھی مکمل کر لیتے ہم 2018 تک. اور پھر کراچی حیدرآباد تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوا ہے. اور میرا منصوبہ تھا کہ ہم کراچی حیدرآباد کے لیے ایک
अलहदा मोटरवे भी बनाए, नेशनल हाईवे के अलावा एक अलहदा मोटरवे बनाए। हमने गवादर से काम शुरू किया और उसको कोयटा तक ले गए, और कोयटा से अब डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद को मिला रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा, नहीं तो जाके देखें। आपको यहां से इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान और कोयटा तक की जो मोटरवे है, हाईवे जो है, वो आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। जाके पूछे उनसे, चित्राल के लोगों से, वो बेचारे एक्सीडेंट्स में मर जाते थे। ऊपर चोटी से नीचे गाड़ियां निकल उतरती थी और लुढ़क कर नीचे दरिया में गिर जाती थी। आज वहां पे हमने अरबों रुपए खर्च करके, हमने 2017 में हमने उसको अल्लाह के फजलो करम से 26 अरब रुपया मजीद देकर उसको मुकम्मल किया। जाके पूछो, उनसे पूछें आप, चित्राल वालों से जाके, कि वो आज किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो पिछले 70 सालों का मंसूबा, 70 कह रहा हूं, 50 सालों का मंसूबा जो बन ही नहीं रहा था, जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता था, आज अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुका है। भाई, मैंने तो अभी एटमी प्रोग्राम का जिक्र किया, वो तो दिफा का मामला है। और मैं रोज तस्वीरें देखता रहता हूं। ये आपकी इस मोटरवे पे हमारे जेट उतरते हैं, फौजी जहाज उतरते हैं, हमारे ये एयरफोर्स के जहाज लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। आपने शायद कल भी पढ़ा होगा कहीं, मैंने भी पढ़ा है। और उसके बाद फिर ये जेएस थंडर जो है हमने बनाया माशाल्लाह, नवाज शरीफ के दस्तखत है, उस साथ हमने मुआहदा किया था, हमने बनाया अल्लाह के फजल से। उसके मिसाइल प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से हमने अपने दौर में इसको अरूज पर लेके गए, और हम ही ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से और दिफा में जितना बजट दरकार होता था हमने दिया। और फिर मैं ही समझता हूं कि जहां तक पाकिस्तान के दिफाई जरूरियात का ताल्लुक है, हमने उसको दिलो जान के साथ जो है वो पूरा करने की कोशिश की। और फिर लेकिन इसलिए कि हमारी फौज जो है दुनिया की एक बेहतरीन फौज बने, लेकिन हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज तभी होगी जब जिस आइन की हमने अभी बात की है उस आइन की पासदारी करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि फौज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, फौज का बहुत बड़ा हिस्सा, ओवरवेलमिंग हिस्सा जो है, वो आइन की पासदारी करता है। चंद लोग हैं इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, सिर्फ चंद लोगों ने बाकी अफवाज को भी बदनाम किया है, और फिंगर टिप्स में वो नाम, फिंगर टिप्स पे। और अगर वो फौज तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की फौज जो अपने इस अहद की पासदारी करती है और उसको उसकी पाबंद रहती है, लेकिन जो इससे बाहर निकलता है हमारी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं बिल्कुल उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और मैं ये समझता हूं कि बाकी फौज को भी वो बदनाम करते हैं। बाकी फौज के लिए भी बदनामी का बायस ये लोग बनते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। मुझे अपना फौजी बहुत प्यारा है, मुझे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के नौजवान के जवान के अफसर, छोटे बड़े अफसर बहुत अजीज हैं, लेकिन मुझे वो अफसर अजीज नहीं है जो इलेक्शनों के अंदर धांधली करते हैं, जो बक्सों में वोट एक बक्से से निकाल के दूसरे के बक्से में डलवाते हैं, जो हमारे, आपको मालूम है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शन जीत चुके थे, आरटीएस बंद करके आपको हरवाया गया और आपके बक्सों से वोट चोरी करके पीटीआई के बक्सों में डलवाया गया, आपके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आप इसके विटनेस हैं या नहीं है? बोले यार, आप भी जरा हौसला बुलंद करके बताएं, इसके विटनेस हैं या नहीं है? अगर हैं तो मुझे आवाज आनी चाहिए, कि मुझे अभी तक आवाज नहीं आई, बुलंद आवाज में बताएं विटनेस हैं या नहीं है।
یہ مجھے آواز نہیں آنی چاہیے. اس پوائنٹ پہ ویڈیو پہلی ویڈیو یہ آپ نے وہی بات ہے. وہ مجھے یاد کرا دینا بھائی. بس اگر ووٹ کو عزت نہ دی, سن لیں ایک بار ان کو بند کرائیں, ذرا بند کرا دیں. اگر ووٹ کو عزت نہ دی تو پاکستان کی بھی رہی صحیح عزت جاتی رہے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہ آپ کی عزت کرے گا, نہ کوئی آپ کو کوئی اچھی جگہ فراہم کرے گا, نہ آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی, نہ ہی ہمارے اپنی نظروں میں ہماری رسپیکٹ ہوگی. دنیا تو بات کی بات ہے. کوئی آپ کے سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں کرے گا, کوئی آپ کے سبز پرچم کی, کوئی آپ کے ملک کو, آپ کو اسی طرح سے آپ باہر جائیں گے, ایئرپورٹ پہ اتریں گے, آپ کے پاسپورٹ کو دیکھیں گے کہ آپ انتظار کریں وہاں بیٹھے. یہ 70 سالوں میں ہم نے یہی کمایا ہے. یہ ہماری کمائی 70 سالوں کی. یہ ٹریک پہ چل رہا تھا, یہ ملک بھائی ٹریک پہ چل رہا تھا. ایٹمی دھماکے کیے تھے, ہمیں فارغ نہ کیا جاتا. یہ پاکستان کی عزت بہت بلند ہو رہی تھی. پاکستان معاشی ترقی کر رہا تھا. ابھی پچھلے چند سالوں کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کو کرنے دیا جاتا, سی پیک اپنے جو اہداف حاصل کرتا, پاکستان کے اندر خوشحالی آتی, آج دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی. لیکن ہم پھر ٹریک سے اتر گئے, اور آج $1 بلین کے لیے, یعنی $1 کے لیے آپ باہر جا کے مانگ رہے ہیں پیسے. آپ مجھے بتائیں, روپیہ آپ کا نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے, افغانستان سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے, سری لنکا سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے. اور یہاں پر باقی ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے اگر جو پور کرنسی ہے, سب سے جو ہے وہ سستی کرنسی ہے, تو وہ پاکستان کا روپیہ ہے. اور اس روپے نے آپ کو بھی کنگال کر دیا. آج کل آپ کو یعنی کہ آپ آنسو لوگوں کے نکلتے ہیں, آنسو میری بہنوں کے, بھائیوں کے, بزرگوں کے, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہم بچوں کو پالیں یا ان کو پڑھائیں, ان کو کھانا کھلائیں یا پڑھائیں, بھائی ان کو روٹی کھلائیں یا ان کو دودھ پلائیں, اور گھر کا کرایہ دیں یا پھر بچوں کی فیس دیں. یہاں حالات آتے ہیں, بازار جاتے ہیں نا, بازار آنسو نکلتے ہیں, جس کو پنجابوں میں کہتے ہیں اتھرو نکلتے, روتے ہیں لوگ. خواتین روتی ہیں جب سبزی کا بھاؤ پوچھتی ہیں, ٹماٹروں کا بھاؤ پوچھتی ہیں, جب وہ جا کے یہ خریدتی ہیں جا کے گندم آٹا, اور پھر جب بجلی کا بل آتا ہے وہ بیچارے دے ہٹ دا روف کہ کس طرح سے ہم یہ بجلی کے بل پے کریں. اور پھر گیس کا بل آتا ہے, وہ بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے میں کدھر جاؤں. اور پھر آج کل جو پاکستان کے اندر ان کے دیگر اخراجات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی لوگ پتہ نہیں کس صبر اور کس ہمت کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں, اور یہ سارا جو ہے وہ اس کا بوجھ وہ برداشت کر رہے ہیں. یہ تھا وہ نیا پاکستان جس کا سنہرے خواب دکھائے تھے. لیکن میں آپ کو سلوٹ کروں گا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے عوام نے اس کے باوجود اس کے نعرے کو قبول نہیں کیا. الیکشن آپ جیت چکے تھے, آپ جیتے تھے الیکشن, اس کے باوجود الیکشن آپ نے جیتا, لیکن جتوا اس کو دیا گیا, یہ تبدیلی والے کو. بھائی یہ بہت بڑا آئین شکنی کی ہے آپ نے, بہت بڑی آئین شکنی کی ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے.
आपने आरटीएस को बंद करके आपने मुकम्मल तौर के ऊपर आपने सफाई की और हेरा फेरी की है, और इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन के मैंडेट को चोरी किया, आपने मैंडेट को चोरी किया है। हमारे बक्सों को तब्दील करके आपने दूसरे बंदे को जितवा दिया है, आपको हरा के, आपको, जो आप बैठे हुए हैं, आपको हरा के। ये तो इतना बड़ा इन्होंने पता नहीं धांधली की, और उसके बावजूद ये ट्राइबल एरिया से एमएनएस को लेकर, सिंध से अपना एमक्यूएम को साथ मिलाकर, को बलोचिस्तान से दूसरी पार्टियों को साथ, छोटे छोटे 4-4 बंदे मिला के, सिर्फ 4 वोटों की बढ़तरी से, उसके बावजूद 4 वोटों की बढ़तरी से इन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, 4 वोटों से। इतना कुछ करने के बाद, इतने बड़े पैमाने पे धांधली करने के बाद, और मांग तांग के वोट हासिल करने के बाद, बैक बोरो एंड स्टील करने के बाद, 4 वोटों की बढ़तरी से इमरान खान को वजीर आजम बनाया है, और उसने ये पाकिस्तान का हश्र कर दिया है। बताएं मुझे, आज आप हौसले बुलंद करें भाई। बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है, किसी बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई बुज़दिली का मुजाहरा करता है, वो बराए करम घर बैठ जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इस कौम को उसकी जरूरत नहीं है, असेंबलियों में बैठने की गुंजाइश नहीं है उसके लिए। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी होगी, थोड़ी सी जुर्रत दिखानी होगी, और उठना होगा इसके खिलाफ उठना होगा, अपना आप बताना होगा अपनी कौम को भी और दुनिया को भी कि हम नाइंसाफी, जुल्म और टिरनी को हम कबूल नहीं कर सकते, किसी कीमत में कबूल नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ खड़े हो गए, और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये जंग हम नहीं जीतते। ये आपको मेरे साथ ये वादा करना होगा, आज पाकिस्तान के अवाम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है, वो आपके साथ खड़े होंगे, बशर्ते कि आप खुद अपने कदमों पे खड़ा होना सीखें। तो लिहाजा बस अब बैठ जाएं। मुझे आवाज आपकी नहीं पहुंचती, मैं आपके हाथों से देख रहा हूं कि आप नारेबाजी कर रहे हैं, तो फिर अगर आप नारेबाजी करेंगे, आप जरूर कीजिए, जब कोई वक्त आए कीजिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कब हो रही है कब नहीं होती, तो फिर मैं मुखरल पड़ता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं किससे इसका गिला करूं, मुझे आप बताएं, मैं सिर्फ इसका जिम्मेदार इमरान खान को समझूं, या जो असल जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार समझूं? बोले, आप बताएं। जो समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान को ही मैं जिम्मेदार ठहराऊं, तो वो भी मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, और जो समझते हैं कि नहीं, असल जिम्मेदारों को इसका जिम्मेदार करार देना चाहिए, वो भी हाथ खड़ा करके बताएं। इमरान बस इमरान खान को लाने वालों, ये अवाम का जज्बा देख ले आप। इस सौगात को जितनी जल्दी हो सके ले जाएं, ये सौगात हमें नहीं चाहिए, इसको ले जाएं। इसने पाकिस्तान की तबाही कर दी है,
اور اس نے پاکستانیوں کو پریشان حال کر دیا ہے. وہ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ان کا چولہا بجھ گیا ہے, 2 وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی کھانے کو آج, اور آٹا دال چینی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر جو اس کے بعد چینی چور یا وہ بھاگ گئے ہیں یا ان کو بھگوا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, نکل جائیں. دوائیاں آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. مریض پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے آج, کس طرح سے دوائیاں خریدتے ہوں گے, آنسو نکلتے ہوں گے جب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جوان بیٹا بیمار ہے, جوان باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اتنے بھی وہ اپنا, ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں خوددار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ کیا سوچ رہے ہیں آج, کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے 3 سال پہلے کیا یہ کیفیت تھی؟ آج پھر جنہوں نے یہ کیفیت پیدا کی ہے ان کو آج جواب دینا ہوگا. وہ قوم کے سامنے آ کے بتائیں, سلیکٹرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا اور ٹھوس دیا لا کے قوم کے سر پہ, ہمارے سر پہ لا کے اس کو جو ہے وہ سوار کر دیا. آپ کو بتانا ہوگا. لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستانی قوم اب یہ سوال پوچھے, اور جب تک اس کا جواب نہ ملے اپنے گھروں کو آپ واپس نہیں جائیں گے, آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کو اس کا جواب نہیں مل جاتا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اگر آج پاکستان کو بدلنا ہے, اگر واقعی حقیقتاً آپ پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں, یہ ہے وہ تبدیلی جو آپ کو لانی پڑے گی. اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہ اسمبلیاں, یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہاں کی حکومتیں نہیں چل سکتی, اس کے بغیر غریب کا چولہا نہیں جل سکتا, اس کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا. یہاں پہ اس کے بغیر پاکستان کی عدالتیں بھی نہیں چل سکتی, پاکستان کا کاروبار نہیں چل سکتا. یہاں ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان رہے گا. لہٰذا اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہوگا, اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے. اس کے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, یہ جو لوگ اب مجھے کوئی بتائے, کوئی حساب دے, یہ جو بلین ٹری جو انہوں نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر جو پیسے لگے ہیں آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے. وہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ یہ بلین ٹری کے پیسے کہاں گئے. بی آر ٹی جو بنائی ہے پشاور میں, اس کی لاگت یہ 3-4 بی آر ٹی جو پنجاب میں بنی ان سے بھی زیادہ ہے. ان کی اکٹھی رقم جو ہے اس سے بھی زیادہ پشاور کی بی آر ٹی پہ خرچ ہوا ہے. لیکن وہاں بسیں چل رہی ہیں, وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اتنی رقم لگنے کے باوجود یہ آپ کا فرض بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں ان سے, یہ چینی چور کیوں باہر بھاگ گئے, کیسے بھاگ گئے؟ اربوں خربوں آپ کا لے کر, آپ کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر وہ ملک سے باہر چلے گئے, ان کو جانے دیا. وہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ, آپ نے وہ پیسہ واپس لینا ہے. مجھے بتائیں, مجھے تو تنخواہ پہ نکالنے والے ذرا مجھے بتائیں گے کہ عمران خان بنی گالا کی منی ٹریل کب دے گا, کب رسیدیں لیں گے آپ عمران خان سے بنی گالا پہ؟ اور کل تو بشیر میمن صاحب نے تو بہت بے نقاب کر دیا ان کی کرتوتوں کو, اور اس نے کہا کہ یہ ہے نیب جو کر رہا ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ کریں, لیکن ہم نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی ہے, اور نیب نے وہ سارا کچھ نیب کر رہا ہے. یعنی ساری اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو بلکہ چھوٹی سی ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں, چھوٹی سی ہے, 1.5 منٹ کی, 2 منٹ کی ہے, 4 منٹ کی طرف دیکھیں آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. دکھائیں جی آپ ذرا.
مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے؟ جو نیب نے کیا ہے وہی. ان سیاستدانوں سے متعلق آپ کو خود وزیر اعظم صاحب نے کبھی کوئی ہدایات دی کہ آپ یہ کریں؟ کافی سارے نام ہیں جو کہ میں نے کہا نا آپ کو سر دست مجھے یاد نہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جی ہاں کیا پرٹیکولر خواہش تھی جو عمران خان صاحب چاہتے؟ وہ جو آج کل چل رہی ہیں چیزیں، اچھا، پہلے بھی چلتی رہی ہیں. حمزہ شہباز اور دوسرے جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز، اور پھر ان کی پوری فیملی. نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا خصوصی خواہشات تھی ان کی؟ ایف آئی اے کی طرف سے کیا توقعات تھیں؟ ایف آئی اے کے لیے ان کی توقعات تو ظاہر ہے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں، ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. اور دوسرے جو ان کے جو داماد ہیں کیپٹن کیپٹن صفدر جو ہیں، ان کے حوالے سے کہ بالکل ان کو تو بالکل جس طرح ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو نیب کر رہا ہے. مجھے کیا پرٹیکولر اس وقت کیا کیپٹن صاحب کوئی اثاثوں کا ایشو بنانا چاہتے تھے سے کیا؟ یہ ایک کوئی تصویر آئی تھی، اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے. اچھا، یس. کیا واٹس سوشل میڈیا پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی اس کے متعلق. اچھا، تو آپ نے کیا آپ کی رائے نہیں تھی؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ اچھا، ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ ٹیررزم کی ایک ڈیفینیشن ہے قانون میں. اور وہ تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی. نارمل تصویر تھی، نارمل ایک تصویر تھی. اب اس میں ٹیررزم کیسے ہو گیا، کہاں سے آ گیا؟ تو پھر آپ سے کہا گیا براہ راست اس پہ ایکشن لیں اور فلانے نے کیا. میں نے کہا جی کس کا نام لیا گیا؟ مریم کا؟ جی ہاں، ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے حوالے سے کہا گیا. میں نے کہا جی کس قانون کے تحت ہوگا؟ مطلب وی ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو لا. آخری میٹنگ جو وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی اس میں کیا ہوا؟ وہ جو آپ اس کا اینڈ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ وہ خواجہ آصف کا، مریم نواز صاحبہ کی، مطلب پھر شہباز شریف صاحب کی، مطلب سب کی، تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ اور نہیں ابراج کیا. گروپ والا معاملہ بھی آ گیا. ابراج گروپ والا پھر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. مجھے پہلے کہا گیا کہ جی آپ نے ایک میٹنگ ہے اور آپ پہنچ جائیں، اور جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسز آف ایف آئی اے کی بات ہوگی. میں سارے امپورٹنٹ کیسز پہ لے گیا، لیکن سب سے زیادہ یہ کیس ڈسکس ہوا اور کے الیکٹرک کا ہوا. کون تھا میٹنگ میں؟ کون تھا؟ ہائیسٹ آفس. نہیں، پرائم منسٹر موجود؟ جی ہاں. تو جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ کے الیکٹرک تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. میں نے کہا جی کے الیکٹرک کے پاس 87 بلین ہے سوئی سدرن کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے ثابت کیے ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کو چٹھی لکھی ہے کہ 87 بلین لے لیں. اور انہوں نے کہا یہ وہ جو ہے وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے، کمپنی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا جی اب کس نے کہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے. ابراج کی بات کر رہا ہوں، ابراج گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس سے انویسٹیگیشن ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے اگر وہ تباہ ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی تباہ، لیکن پیسے بنتے تھے ان کی طرف، پیسے ان کی طرف بنتے تھے. تو عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے؟ ان کے خیال میں کہ ایف آئی اے نے بہت خراب کیا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کیا تھا؟ خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ کہ جی خواجہ آصف صاحب ایک کمپنی تھی دبئی کی جس میں وہ نوکری کرتے رہے ہیں، اینڈ ہی واز ڈیفینس اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے. وزیر دفاع تھے. تو آئین غداری کا پرچہ ہو گیا. غداری کا پرچہ. اب اس کی انکوائری کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ، لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. نہیں، ایویڈنس تھا کیا؟ اویلیبل ایویڈنس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اور کیا گلا تھا اس میٹنگ میں؟ یہ جو ہے مسلم لیگ فیملی، جتنے بھی نواز شریف کی فیملی ہے، ان سب کو یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ان کو چھوڑا، یہ کیا. کیا کہا اعجاز شاہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا میں کورٹ جاؤں. تو میں نے کہا سر وہ کتنے جانا؟ نہیں یہ کیا بات تھی، میں کورٹ کیوں جاؤں، ٹنگے توڑ دو، یہ کر دوں. یہ دیکھ لیا جی، آپ نے سن لیا، یہ دیکھ لیا. آواز نہیں آ رہی جی؟ میری آواز جا رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی، یہ ہے بشیر میمن صاحب جو گریڈ 22 کے افسر ہیں، یعنی سب سے بڑا گریڈ جو سرکاری افسروں کا ہوتا ہے، گریڈ 22 کے افسر ہیں. اور یہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ڈی جی ایف آئی تھے اس وقت، کہ مجھے عمران خان نے کیا کہا. یعنی سب کچھ کہ دہشت گردی کا پرچہ بھی نواز شریف پہ، ان کی فیملی پہ دو، ان کی پارٹی کے لوگوں پہ دو، غداری کا بھی دو، اور کرپشن کا بھی دو. اور اس نے کہا جی کسی لحاظ سے کوئی بنتی نہیں ہے بات، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی وجہ ہے، میں کیسے دے دوں؟ میں نے کسی قانون قاعدے کے مطابق چلنا ہے. تو اس نے کہا نہیں تم دو. اس نے کہا جی میں تو نہیں دے سکتا. اس نے اپنا یہ بندہ جو ہے بشیر میمن، اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، اپ رائٹ ہے، انٹیگریٹی والا بندہ ہے اور آنےسٹ آدمی ہے. اس نے کہا کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کی بجائے انہوں نے وہی کام اس نیب سے لے لیا. نیب نے یہ کام کرنے پہ تیار ہو گئی، لیکن اس ایماندار افسر نے کہا جی کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا، آپ نے نیب سے کروانا ہے تو نیب سے کرو، نیب سے کروا لیا. یہ ہے نیب کی بے ایمانیاں، اور نیب کی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور نیب کی زیادتی اور ظلم اور نا انصافی. اور یہ کورٹس بھی کہہ چکی ہیں، لیکن کورٹس نے آج تک کبھی اس نیب کے قانون کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر نیب ٹھیک نہیں ہے تو پھر کورٹس کو اس پہ عمل درآمد روکنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیے. شہباز شریف صاحب جس نے پنجاب کی اتنی خدمت کی، دن رات ایک کیا، اور اپنا سکون چھوڑا، اپنی نیندیں چھوڑ کر انہوں نے اپنے پنجاب کو سنوارا اور پنجاب کے لوگوں کی حالت کو بدلا. اس کو گرفتار کر کے ان کی انا کو تو بڑی تسکین پہنچی ہوگی، لیکن وہ تو انہوں نے کیا کیونکہ شہباز شریف ماشاءاللہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے صنعت کار فیملی سے اس کا تعلق ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو بنی گالا کا جو مالک ہے عمران خان، اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے؟ یہ بنی گالا کہاں سے بنا؟ اس کی زمین کہاں سے آئی؟ اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کہتے ہیں جی کو پیسہ ادھر سے آیا، چیک ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے پھر ادھر چلا گیا، اور ادھر سے پھر یہ بنی گالا میں آیا. اور اس کے بعد جو ہمارے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی. لیکن یہ قوم رسیدیں مانگتی ہے، رسیدیں چاہیے، رسیدیں. اور زمان پارک میں جو گھر بنایا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، لاہور کے کئی رہنے والے آپ کچھ ہیں، وہ بتائیں زمان پارک میں اس نے نیا گھر بنایا ہے، نئی کنسٹرکشن کی ہے جو کروڑوں روپے سے ہوئی ہے. کوئی پوچھے بھائی یہ کہاں اس کی رسیدیں، کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ پوچھنا بنتا ہے یہ نہیں بنتا؟ کہاں سے پیسہ آیا ہے، کہاں اس کی رسیدیں؟ بتائیں آپ کو فارن فنڈنگ کا فیصلہ کب آئے گا؟ اس کی رسیدیں بھی موجود ہیں، لیکن فیصلہ کب آئے گا فارن فنڈنگ کا؟ علیمہ خان کب رسیدیں دے گی؟ کب رسیدیں ملیں گی علیمہ خان کی؟ اور اس کے بعد جنرل عاصم باجوہ، اس کی رسیدیں کب ملیں گی اس قوم کو؟ اس سب چیزوں پہ عمران خان کی اور اس کے حکومت کی آنکھیں بند ہیں، نیب کی آنکھیں بند ہیں، اور بالکل انہوں نے عوام کو، قوم کو الو بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں چلے گا بھائی، نہیں چلے گا. ہم نہیں چلنے دیں گے، انشاءاللہ نہیں چلنے دیں گے. انشاءاللہ اس کو، آپ کی جو پاکستان کے ساتھ جو آپ نے یہ دشمنی کی ہے، اس کو کھول کے رکھیں گے ہم انشاءاللہ. اس ملک کو آپ نے تماشا بنا دیا ہے، یہ ملک کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے، پاکستان کو آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. اور یہاں پہ آپ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہمارے خلاف تو ابھی میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. یہ جو میرے خلاف اپنا احامے کی اور تنخواہ کی، وہ جج محمد بشیر جس نے میرے خلاف فیصلہ دیا،
مریم کے خلاف فیصلہ دیا، اس کی کورٹ سے کرنل برآمد ہوتا ہے، کرنل، ایک کرنل، وہ کرنل صاحب وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ کوئی پوچھے ان سے آپ کیا کر رہے تھے جج کے پاس بیٹھ کے؟ اور پھر جج ارشد ملک نے جو کچھ اعتراف کیا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے. یہ انہوں نے کہا، یہ الفاظ لکھے ہیں ججمنٹ پہ کہ اس کے کردار سے، ارشد ملک کے کردار سے ہمارے شرم سے جھک گئے ہیں، لیکن فیصلہ وہیں کا وہیں ہے نواز شریف کے خلاف. اس پہ ضمانت بھی نہیں ملتی. جج ڈسمس ہو گیا ہے، اس کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فیصلہ برطرف نہیں ہوا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ گیا ہے جسٹس شوکت صدیقی، آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس نے کہا ہے آپ کے پاس کتنی دیر کی ہے؟ یہ 2 منٹ کی ہے. سن لیں ذرا جسٹس شوکت صدیقی کی بات. میں آپ کو گواہ کر کے اپنی بات اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. سر آپ کی جج سے ملاقات کیسی رہی؟ سر ہماری اس کو کوئی نہیں، کوئی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی. ہمارے داخلے کا بھی کوئی کہیں سر ان کو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی میری. میاں صاحب کو تو 3-4 بندے نہ ہوتے تو میاں صاحب تو چوتھی دفعہ ہی پرائم منسٹر بن جانا تھا. کون 3-4 آدمی؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے؟ ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی، بلایا. اچھا. تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں. اچھا. مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں. سنیں یہ جملہ ایک منٹ مولانا، بڑا اہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں. یہ جو جملہ آپ کو کہا گیا یہ جنرل باجوہ نے آپ سے کہا؟ جی بالکل. دیکھ لیا آپ نے، سن لیا آپ نے یا نہیں؟ جنہوں نے سن لیا ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں. یہ تماشا ہوا ہے اس ملک کے اندر پچھلے 2-2.5 سالوں میں، اور اس کی